صاحب کافی انتظار کیا پھر ان کو سیکریٹ کے ساتھ میٹنگ ایسی وہ صاحب تھا ڈاکٹر الیاس صاحب تھے ڈاکٹر سبیہ تھی وہ وہیں چلے گئے ابھی میں نے فون کیا کہ مجھے اس لیے وہ سارے 1 بجے تک ملی تھی تو سر مسئلہ تو آپ چاہتے ہیں اتنا وہی اچھا ہوتا خاص کر میرے خیال میں جس ٹائم کاپی سبمٹ ہو گئی تھی اس میں بھی ہم نے صاحب سے کرنے بات تو اس میں کسی موقع پر شاید ایک میں کافی چینج کی چیزوں میں تو ایک میں بہت سے اتہام آئے بہت سی چیزیں ایسے ہیں جو آئی سے خود مقصدم ہے اور یہاں پر ان تمام مسئلوں کو جو سامنے آتے گئے ہمارے لیے بات کے لیے تو ہم نے پھر یہ 8 تنظیموں نے مل کر کے یہ تحریک ایک الائنس بنایا تحریک باری جو اسی کے نام سے اسی پہ ہے اور یسو ہے یسو فجار ہے اور بلوچ ڈاکٹر غورم ہے ورکر ایسوسیشن ہے یہ 7-8 تنظیمیں کچھ انڈیویجول ہے ہمارے پاس مثلا ہے کہ دوسرا وغیرہ انڈیویجول ہمارے پاس ہے یونیے کے کچھ ساتھی ہے وریے کے کچھ ساتھی ہے تو وہ سب اس پر اور یہاں پر اس وقت اکثریت یہی چاہتی ہے کہ امینڈمنٹ آنی چاہیے لیکن سر پہلا ایکٹ آیا اس طرح سے جو ہر صوبے میں جب اس طرح سے حالات آئے ہیں تو اس میں بعد میں امینڈمنٹ ہوتی رہتی ہے آئین میں ہوتا ہے اسمبلی اسی لیے ہے کہ آئین میں جہاں کوئی سفر پایا جائے تو اس میں امینڈمنٹ لایا جائے آپ لوگوں نے ایک ایکٹ پاس کر دیا اب اگر اس میں کوئی ابہام کوئی چیز ہے دیکھیں میں سے کر کے آئین سے دقت ہوتی ہے تو اس کے بعد اسمبلی کا کام ہے کہ اس کو دوبارہ سوچی کرے خیبر میڈیکل یونیورسٹی میں اسی طرح کے مسائل ہوئے خیبر میڈیکل کالج کو جو اسمبلی بنایا گیا یونیورسٹی کا شکل کیا گیا اس کی یونیورسٹی اسی طرح سے وہاں پہ 4,500 لوگ تو صوبائی اسمبلی نے دوبارہ اس میں امینڈمنٹ کی ایک نیا کالج کے لیے پرانے کالج میں جو ملازمین ہیں وہ یونیورسٹی نہیں جو کمپیوٹر پینشن ہے اور بہت سارے یونیورسٹی کے ساتھ یونیورسٹی کے پاس پوسٹ گریجویشن ہونا چاہیے تھا پوسٹ گریجویشن یعنی MBBS کے بعد اور اس کے علاوہ امتحان کنڈکٹ کرنا یہ یونیورسٹی کے کام ہے ریسرچ کرنا تو خیبر میڈیکل یونیورسٹی میں یہ ہوا دوبارہ امینڈمنٹ آیا اس طرح پنجاب میں لاہور کی پنجاب کی جو سب سے بڑی یونیورسٹی ہے یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز لاہور اس کے ساتھ یہی مسئلہ ہوا علامہ اقبال میڈیکل کالج کا کنٹینمنٹ کالج پارٹ تھا تو وہاں پر جب یہ مسئلے آئے وہاں پر گجرانوالا گریجویٹ جو ہے وہ صوبائی حکومت کا مسئلہ ہے وہ انڈر گریجویٹ کو وہ دیکھیں گے اور پھر اس کے ساتھ بڑے میڈیکل کالجز ہاسپٹلز ہیں تو یہ سب کو ایک اٹانومس باڈی نہیں چلا سکتا ایک خود مختار ادارہ نیا بنا ہے تو اس کو آپ نے نیا سٹاف دینا ہے نئے لوگ اور پوسٹ گریجویشن کا وہ فیس مقرر کرتا ہے ایڈمیشن کا کیا پروسیس بناتا ہے وہ ان کی ذمہ داری اب یہاں پہ بدقسمتی سے یونیورسٹی جب بن گئی انہوں نے ایڈمیشن پالیسی چینج کر دی انہوں نے سیلف فائنانس کی سیٹیں اناؤنس کر دی اور ایڈمیشن پالیسی میں اس طرح ہمارے کچھ پوسٹیں رہ جاتی تھی سیٹیں 18-20
جن کو ہمیشہ سے یہاں پر صوبائی حکومت کے تحت ہم سی ایم کو پالیسی بھجواتے تھے سیکرٹری کے تھرو، چیف سیکرٹری، پھر سی ایم اپروول دیتا تھا، تو وہ ڈویژنل میرٹ پہ تقسیم ہوتی تھی. اب یہاں پر انہوں نے کر کے اس کو ڈویژنل میرٹ پہ کر دیا. ڈویژنل میرٹ سے کرنے سے بہت سے اضلاع کے لوگ متاثر ہو گئے. ظاہر ہے وہاں پر وہ فیسلٹیز نہیں ہے، تعلیم کا وہ معیار نہیں ہے، تو وہ بیچارے متاثر ہو گئے. اس طرح فیسوں کو ایک دم سے 5,000 روپے سے کر کے 1,25,000 روپے کرنا، تو یہ یونیورسٹی کو کچھ زیادہ اختیارات دے دیے. پھر ہمارے جو ملازمین تھے پچھلے جب سے یونیورسٹی بنی ہے، ہمارے کافی ساتھی وفات پا گئے، ہمارے ساتھی ریٹائر ہو گئے، آج تک ان کو 1 روپیہ واجبات کی شکل میں نہیں ملا. اب ہماری جو تنخواہیں آتی ہے، اس تنخواہوں کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ اس کا جی فنڈ کٹ کے کہاں جا رہا ہے. سلپ ابھی ایشو کیے، اس میں بھی پتہ نہیں ہے، ابھی تک سلپ نہیں تھا کہ بھائی ہمارا ٹیکس کٹ رہا ہے کہاں جا رہا ہے، ہمارا گروپ انشورنس کٹ رہا ہے کہاں جا رہا ہے، اور کس شکل میں واپس ملے گا. تو یہ تمام مسائل تھے. اس کے لیے ہم نے کہا کہ ہمارا جو پرانا جیسے باقی صوبوں میں ہوا، ہمیں واپس گورنمنٹ آف بلوچستان کے ماتحت کیا جائے، زیر انتظام لایا جائے، اور یونیورسٹی اپنا پوسٹ گریجویشن کو چلائے، پوسٹ گریجویشن کورسز کرائے اور تحقیقی ادارے قائم کرے، وہ اس کا کام ہے. تو یہاں پر یونیورسٹی نے تحقیق کے حوالے سے ایک سٹیپ بھی نہیں اٹھایا، صرف وائس چانسلر تعصب کی بنیاد پر کام کرتا ہے، ذاتی پسند ناپسند کی بنیاد پر کام کرتا ہے. ابھی ملازمین کے اندر انہوں نے کہا کہ میں نے سروس رول بنایا ہے. ایچ ای سی کا سر یہ ایک بنیادی شرط ہے کہ جب یونیورسٹی بنے گی اس میں ہر ملازم کا جاب ڈسکرپشن یونیورسٹی طے کرے گی. 2 سال ہو گئے کوئی جاب ڈسکرپشن جاری نہیں کیے گئے کہ کس کا کیا کام ہے. اس کا رزلٹ میں کیا ہے، انہوں نے کہا کہ ہم سروس رول بنائیں گے، ابھی بنائیں گے، کورٹ میں بھی کیس لگ گیا، ابھی تک نہیں بنائے. اب وہ 14 گریڈ کے بندے کو 18 میں بٹھا دیتے ہیں. میں خود 16 میں ہوں، جب احتجاج پہ نکلا مجھے 12 میں بٹھا دیا. اچھا، اس طرح سے لوگوں کو وکٹمائز کرنا کہ آپ احتجاج کو چھوڑ دیں. آج بھی ہمارے پاس ان کی اطلاعات آئی کہ آپ احتجاج چھوڑ دیں، ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں، ہم آپ کو جو ہے نوازیں گے بھی. آپ کو ہم نے کہا کہ سر احتجاج ہم نے اپنی ذات کے لیے نہیں کیا، یہ پورے صوبے کا مسئلہ ہے، صرف ہمارا مسئلہ نہیں ہے. کیونکہ یہی مسائل جب دوسرے صوبوں میں آئے تو انہوں نے ان کی اسمبلیوں نے اس چیز کو دیکھا کہ واقعی اس میں ابہام ہے، سکم ہے، اس چیز میں لوگ متاثر ہو رہے ہیں، تو انہوں نے امینڈمنٹ اس میں لے آئے، انہوں نے اس میں بہتری لائی. تو سر ابھی ہمارا یہی پروگرام چل رہا ہے. آپ لوگ سر آئے ہیں، آپ لوگوں کو ہم شکر گزار ہیں، اور آپ سے ہم یہ گزارش کریں گے کیونکہ آپ لوگوں کی سر آواز سنی جاتی ہے، آپ لوگوں کی توانا آواز ہے. میر صاحب اگر 1-2 ٹویٹ ہمارے لیے کر لیں اور سی ایم کو میسج کنوے کر دیں تو اس پہ ہمارا جو کالج ہے ہو سکتا ہے وہ بحالی کی طرف زیادہ اچھی طریقے سے پیش رفت ہو جائے. میر صاحب خود سیکرٹری منسٹر ہیلتھ رہ چکے ہیں، تو ابھی بھی ان کا ایک کیلیبر ہے. ڈاکٹر مالک صاحب کا، آپ کا پارٹی ہے، ایک بڑا نام ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے اس پر آواز اٹھائیں اور سی ایم کے کانوں تک یہ پہنچا دیں تاکہ ہمارے لیے آسانی ہو اس میں. شکریہ سر. سر آپ بات میں اسی میں بات کر رہا جاری رکھیں. آپ لوگ کوئی بات کریں ساتھ بھائی. شکریہ. ایک تو میں معذرت خواہ ہوں کہ میں نے اپنی نمائندگی نہیں کر سکا ہوں پہلے آپ لوگوں کے احتجاج میں. ساتھ ہونا چاہیے تھا بحیثیت ایک پولیٹیکل ورکر کے. حاجی عبداللہ صاحب ادھر موجود نہیں ہیں. میں جب پہلے پارٹی لیبر سیکرٹری تھا تو میں ریگولر تمام ایسوسیشن اور جو یونین ہے ہمارے ملازمین کے حقوق کے لیے جدوجہد کرتے تھے، میں ریگولر ان کے ساتھ رہا ہوں. ابھی مسئلہ یہ ہے کہ میں ایک پارٹی کی نمائندگی کر رہا ہوں اور نیشنل پارٹی ایک سیاسی پارٹی ہے، اور ہماری کوشش رہی ہے کہ آپ جیسے مڈل کلاس اور جو نچلے لیول کا جو پسا ہوا طبقہ ہے ہم اس کی نمائندگی کریں. اور ہماری بیس ورکر بیس ہے، اور ہماری پالیٹکس یہاں تک آئی ہے وہ تمام آپ جیسے بیلرس کارکنوں کی دوستوں کی وجہ سے. ابھی جس مسئلے پہ آپ لوگ احتجاج پہ بیٹھے ہو، مجھے بحیثیت سابق ہیلتھ منسٹر ایز اے ایک پبلک نمائندے کے انتہائی دکھ اور افسوس ہو رہا ہے کہ ایک قلیل مدت کا ایک چھوٹا سا تجربہ ہے میرا کہ یہاں پہ صوبے میں دیکھیں، میں آپ لوگوں سے کچھ گزارش کروں، خدا را اس صوبے میں اپنے اصل نمائندہ جماعتوں کی پہچان رکھوں. ہم جو جلد بازی میں ہیں، ہم جتنی منفی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہیں نا، یہ مشکلات ہم پہ ضرور تم پہ جائیں گی.
آج افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ لوگوں نے پچھلی دفعہ دوستوں پہ لاٹھی چارج ہوا، ان کو ناجائز طور پر بند کیا گیا. اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ جتنے نام نہاد نمائندے اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں یا صوبائی کابینہ میں ہیں، ان کو یہاں کے لوگوں کا پرواہ نہیں ہے، یہاں کے ملازمین کا اس کو فرق نہیں پڑتا ہے کہ کوئی جلے مرے یا جیل میں جائے، ان کو کسی کو فرق نہیں پڑتا ہے. افسوس اس بات کا ہو رہا ہے. ادروائز میں آپ لوگوں کو کچھ چیزیں بتاؤں کہ ہم بھی سارے ہمارے دوست ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، سوشل میڈیا پہ ہر چیز پہ ہماری نظر ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ پہلے جو یہ ایکٹ پاس کروایا تھا، میں خود محرک ہوں، اسمبلی میں پیش کرنے والا، اس کا موور تھرو ڈپارٹمنٹ، پروونشل کیبنٹ کو بریف کرنے والا میں ہوں، اور یہ سارا پاس کروائے. لیکن بہت سارے لوگوں نے ٹویٹر پہ اسکرین شاٹ میرے پاس پڑے ہیں. میں کسی ایکشن کمیٹی یونین کا نام نہیں لیتا ہوں، لیکن افسوس کے ساتھ کہ جی یہ تو گورنمنٹ نے پاس کی ہے. جب آپ لوگوں کا یہ احتجاج ہوا، پھر انہی لوگوں نے مجھے کوڈ کیا ہے، میری اسی ویڈیو کو پھر ٹیگ کر دیے کہ فوراً اس کو گرفتار کیا جائے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے یار، اگر بلوچستان میں میڈیکل کالجز یونیورسٹی ادارے بنانے کے لیے مجھے 100 سال جیل دے دیں، مجھے ابھی بھی قبول ہے. میں اپنے قوم کے لیے اگر انسٹیٹیوٹ بنا سکوں. میں نے ان دوستوں کو پنجگور آئے تھے، میں نے ان کے سامنے یہ رکھا، میں نے بولا یہ اگر پھر ہمیں عوام نے موقع دیا، یہ جرم ہم بار بار کریں گے، ہم بنائیں گے یہ ادارے. یہ آپ کی ضرورت ہے، آپ کی میری شناخت، میری آپ کی بچوں کی، میرے آپ کی مستقبل کا مسئلہ ہے. میری ذمہ داری ہے کہ میں پارٹی پالیسی کے ساتھ یہ ادارے بناؤں. شکر ہے آج تم مان رہے ہو، اسی ویڈیو کو کوٹ کرے کہ محرک میں ہوں اور میں نے یہ پاس کیا ہے. ہاں، یہ میں وضاحت کروں آپ لوگوں کے سامنے، وہی پرنسپل آج موجود ہوتے اور انشاءاللہ میں ابھی ریگولر آپ لوگوں کو جوائن کرتا رہوں گا. وہی پروفیسر صاحبان جن کو ذمہ داری دیا تھا، ان لوگوں نے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے یہ موو کرنے کے بعد، یہ آپ لوگوں کو بتاؤں 1.5 سال ویٹ ہونے کے لیے لا ڈپارٹمنٹ میں پڑا رہا ہے. 1.5 سال بعد پھر یہ ڈپارٹمنٹ لایا ہے، پھر ڈپارٹمنٹ سے صوبائی کیبنٹ کیا ہے، صوبائی کیبنٹ نے اس کو فارورڈ کیا اسمبلی میں ٹیبل ہوا ہے. پھر میں نے اسپیکر سے گزارش پیش کی ہے کہ آپ اس کو قائمہ کمیٹی میں بھیجیں. اسی لیے میں نے بولا قائمہ کمیٹی میں بھیجیں، تاکہ میں اپنے جو ایکسپرٹ لوگ ہیں جو بولان میڈیکل کالج میں، ان کو میں بلاؤں، وہ سارا یہ اس کی دوبارہ ری سرجری کریں، اس کو ری تھنک کریں، اس کو ہم ری اسٹڈی کرتے ہیں. اس کے بعد پھر فردر ٹیبل ہوگا، پھر پاس ہوگا، پھر لاگو ہوگا. پھر یہ قائمہ کمیٹی میں گیا ہے 3 دن، صبح 9 بجے سے شام 6 بجے تک. پروفیسر غلام رسول صاحب، پروفیسر شبیر لیڈی صاحب، 2 اور پروفیسر، ان کی موجودگی میں 3 دن یہ ڈسکس رہا ہے باقاعدہ. لاسٹ ٹائم میں انہی تینوں نے مجھے بولا ہے کہ نو گرین سگنل، بس آپ گو فار دس. تو میں نے پھر اس کو، یہ ٹیبل ہوا اجلاس میں اور یہ پاس ہوا ہے. وہ اسی لیے بہت سارے لوگ اس کو اپنی منفی تنگ نظری کی وجہ سے اس کو غلط انٹرپریٹ کر رہے ہیں. یہ بالکل زیادتی ہے. جس طرح آپ نے کہا کہ آئین سے اور قانون سے متصادم ہے، میں آپ کو بتاؤں کڈنی سینٹر کا ایکٹ میں نے پاس کیا ہے. وہاں کے کسی ملازمین کا مسئلہ آپ نے دیکھا، 1974 کا جو ایکٹ ہے، سروس رول ہے، وہ خود ملازمین کو پروٹیکٹ کرتا ہے. آپ کی سروس اسٹرینتھ کو دیکھتے ہیں، آپ کی ایج کو دیکھتے ہیں، جو اٹانومس باڈی بنے. لیکن یہ یونیورسٹی کو اٹانومس باڈی بنانے میں یہ سارا فراڈ سنڈیکیٹ کمیٹی نے کیا ہے. اور میں آج بھی آپ کے تھرو، آپ کے توسط سے، اگر آپ آن لائن دکھا رہے لوگوں کو یہ بتاؤں، سنڈیکیٹ کمیٹی بنانے میں انتہائی صوبے کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، اور بہت سارے علاقوں کی، پورے صوبے کی نمائندگی نہیں ہے. وہاں صرف ایک لابی ہے، اور اپنے مرضی کے بندوں کو بٹھا کر آج ملازمین کو بھی خوار کیا جا رہا ہے. آج صوبے کے 3 اور میڈیکل کالجز کو، ان کو بند کرنے کے لیے یہ سازش کی جا رہی ہے. آج صوبے کو جو میڈیکل یونیورسٹی ملا ہے، یہاں کے جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں، ان کو ایک کوالٹی ایجوکیشن، ان کو باہر کی اسکالرشپ،
بلوچستان کو باہر سے فنڈنگ جو باقی صوبے حاصل کر رہے ہیں، HEC سے جو باقی میڈیکل یونیورسٹیوں کو جو حصہ مل رہا ہے، اس کو بند کرنے کے لیے یہ پورا لابی بسر پیکار ہے۔ اب اس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ ہم آپ لوگوں کے ان تمام مطالبات کے حق میں ہیں، اور جس طرح آپ لوگوں نے دیکھا 2013 سے پہلے ایک ہی یونیورسٹی بلوچستان یونیورسٹی تھا، ایک ہی یونیورسٹی تھا، آپ لوگ سارے گواہ ہو۔ میں نے اسی لیے بولا ہم جلد بازی کے شکار نہیں رہے، ہم منفی پروپیگنڈا کو سنتے ہیں لیکن مثبت کاموں کو کسی کے اپریشیٹ نہیں کرتے ہیں۔ یہی پورا فیکلٹی کچکول اٹھا کر روڈوں پہ سراپا احتجاج تھا۔ جب ہم پہلی دفعہ الیکشن کے بعد آئے، اس کمیٹی میں تھا، نصر اللہ زیرے صاحب تھا، رحیم زیارت وال صاحب تھا، ہم نے ان کو PND میں بلا کر بٹھائے۔ HEC نے آج جاؤ ابھی تک یونیورسٹی کو پرابلم ہوا ہے۔ ہاں، یہ 2.5 سال میں جو ایک سلیکٹڈ حکومت آئی ہے، جو نالائق اور نااہل عوام دشمن لوگ آئے ہیں، آج وہاں پرابلم شروع ہو گئے ہیں۔ اسی ایک ہی یونیورسٹی کو ہم نے 8-9 یونیورسٹیوں میں تبدیل کر دیا۔ یہ تاریخ گواہ ہے۔ میں اپنے کارکردگی کی تعریف نہیں کر رہا ہوں، میں تاریخ کو اور وقت کو کوڈ کر کے بتا رہا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ 5000 پیکیج ٹیچر تھے، روڈ پہ بھوک ہڑتال پہ بیٹھے تھے، ہم نے آ کے 5000 پوسٹ کریٹ کر کے دیے، ان کو مستقل کیا۔ یہ جب سے لگے تھے، نہ تیتر تھے نہ بٹیر، نہ صوبائی ملازم تھے نہ وفاقی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے سیڈا کے ملازمین تھے، آپ کے نیشنل پروگرام کے تھے۔ 7500 پوسٹ میں نے فائنانس سے کریٹ کروا کے 1990 میں یہ لگے تھے بے نظیر دور میں، لیڈی ہیلتھ ورکرز، اس سب کو مستقل کر دیا۔ مدر اینڈ چائلڈ پروگرام کے 4000 سے زیادہ ملازم تھے، سب کو مستقل کر دیا۔ اسی طرح دیکھیں نا، جب ہم آئے تھے ہم نے یہ کوشش کی کہ میرا پوسٹ گریجویٹ ڈاکٹر جو یہاں پہ PG اسٹوڈنٹ ہے، اس کو 7000 مل رہے تھے، میں نے 27000 کر دی۔ اسی جو آپ کے ہاؤس جاب کر رہے ہیں ڈاکٹرز، دیکھیں ہم لوگوں کا یہ ہے کہ ہم آپ کے مشکلات کو سمجھتے ہیں، ہم آپ کے ان تمام جو بنیادی مشکلات ہیں آگے لے جاتے ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ میرا پڑھا لکھا طبقہ، میرا جو بندہ معاشرے میں کچھ جانتا ہے، وہ بھی صبح آپ کو اٹھ دیتا ہے، شام کو آپ کے خلاف کام شروع کرتا ہے۔ اسی لیے جو منفی لوگ ہیں ان کو موقع ملتا ہے۔ میں اسی معذرت کے ساتھ، آپ لوگ دل پہ نہیں لے، میں اسی لیے آپ لوگوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ خدا را جو آپ لوگوں کے نمائندہ سیاسی جماعتیں ان کے ساتھ آپ لوگوں کا ہر وقت ایک ریلیشن ہے۔ آپ کے ابقاء میں میرے پارٹی کے کتنے دوست ہیں، لیکن میں نہیں کہتا ہوں کہ ابقاء میں صرف میرے پارٹی کے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا پارٹی بلوچستان کے اس مظلوم، اس لاچار، اس لاوارث اور اس مظلوم کے لیے کام کر رہا ہے جس پہ زیادتی اور ظلم ہو رہا ہے۔ میں سیاست ہی آپ کے لیے کر رہا ہوں، آپ میرے خلاف کیوں اتنا نفرت پھیلاتے ہو؟ بہت سارے دوست ہیں، میں ان کو کہنا چاہ رہا ہوں، آپ سوشل میڈیا پہ کی بورڈ آپ کے ہاتھ میں، آپ جو منہ میں آئے لکھو۔ آج آپ کو کون نمائندگی کر رہا ہے؟ آج ارد گرد دیکھو نا، جب کل میں ادھر تھا یا دوسرے سیاسی پارٹی والے تھے، جو ہی اسٹوڈنٹ ادھر دھرنا دیتے تھے، ان سے پہلے میں دھرنے میں موجود ہوتا تھا۔ آج تمہیں روڈوں پہ گھسیٹ کے مار کے زخمی کرتے ہیں، کوئی کسی کو جرئت نہیں ہے یہ تمام نام نیاد منسٹروں کو کہ آ کے پوچھے۔ اس دن میری آنکھیں نکل جاتی ہیں کہ خدا نخواستہ آپ کے سر پہ کوئی پتھر یا لاٹھی لگے اور آپ کا خون بہے۔ اس سے جی اب بات میں کریں میں اس سے میں یہی کہہ رہا ہوں، ہم آپ لوگوں کے جتنے ملازمین ہیں، یہ صوبے کے باسی ہیں، آپ لوگوں نے خدمت کی ہے، آپ لوگوں نے اپنی عمر دی ہے، آپ لوگوں نے سروسز دیے۔ نیشنل پارٹی ہر فلور پہ، ہر جگہ، روڈ پہ، جہاں پہ، پریس کلبوں میں، اپنے سوشل میڈیا ویب سائٹس میں آپ لوگوں کی بھرپور ہم حمایت کرتے ہیں۔ اور یہ بھی بتا دیتا ہوں یہاں جس سیٹ اپ کو سلیکٹ کر کے لایا گیا ہے، ان کے تھرو پورے صوبے کو، آج آپ ملازمین باہر بیٹھے ہو، آج ہمارے خواتین کی عزت محفوظ نہیں ہے، ہمارے خواتین بھی شہید ہو رہے ہیں، ہمارے بچے بچیاں بھی شہید ہو رہی ہیں، ہمارے لوگوں کو سرے بازار، یہ ڈیلی ہمارے علاقے سے انٹچ ہیں، اٹھا کر اغوا کر رہے ہیں، چوری، یہ ڈاکہ زنی، سب کچھ شروع ہو چکا ہے۔ میں یہ بتا رہا ہوں، اگر عوام نے ہمیں موقع دیا اور بلوچستان کو تجربہ گاہ سے بچایا اور مداخلت بند ہو گئی، یہ میرا وعدہ ہے کہ اسی ایکٹ کو پھر ہم ترمیم کریں گے۔
جب ہم نے پاس کروایا ہے اس کو ترمیم بھی کر سکتے ہیں. جب کسی نے سنڈیکیٹ کو اپنے مرضی سے بنا کر تعصب کی بنیاد پہ کیے، یہ صوبے کے تمام بلوچ، پشتون، اردو اسپیکنگ جتنے ہم ادھر قوم رہتے ہیں سارے ہم ایک ہیں، ہم سب کے نمائندے ہیں، سب کی کلچر ایک ہے، سب کی ثقافت ایک ہے. ہم چاہتے ہیں کہ صوبے کی نمائندگی میں ہم تمام ان لوگوں کی حق تلفی کے سامنے رکاوٹ بنے جو ظالم اور جو باقاعدہ طور پر ایک منظم سازش کے تحت کیا جا رہا ہے. میں آخر میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج دوستوں نے مجھے موقع دیا ادھر آنے کا، اور ہمارا وقت پارٹی کی نمائندگی آپ لوگوں کے ساتھ رہے گی. BSO پجار کے نوجوان، ان کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں، آپ لوگوں کے ریگولر ساتھ رہے ہیں. پارٹی کے دوست شکریہ. کوئی بات رہ گیا؟ اس حوالے سے جب یونیورسٹی کا قیام آیا، جب یونیورسٹی قائم ہوئی تو یونیورسٹی صوبے کی بہت ضرورت تھی، اور یہ تقریباً 2003 سے یہ مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ صوبے کو میڈیکل یونیورسٹی ملنی چاہیے. اور پھر ہم نے جو ملازمین تھے یہاں پر، ورکر انسٹیٹیوشن اور ابقا نے اوپنلی اس کو ویلکم کیا، ایک باقاعدہ تقریب کی اور اس میں وائس چانسلر کو ویلکم کیا. ہم خوش تھے اس پر. یونیورسٹی صوبے کی بنیادی ضرورت تھی، مگر مسائل کہاں پر آئے؟ آج بھی جو ایکٹ ہے، ایکٹ کے اندر سکم پایا جانا وہ ایک الگ ایشو ہے. آج بھی انتظامیہ ایکٹ سے خلاف جا کر کے ایکٹ کو پامال کر کے فیصلے کریں. ایکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کسی بھی ملازم کو پہلے سے کم وہ نہیں دے سکتے امارات، کہ نوٹ لیس دین فیوریبل ایڈمیسیبل جو ابھی اس کو مل رہے. لیکن یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ لوگوں کی تنخواہوں کی کٹوتیاں بانے بانے پر، ریورٹ کرنا، اس طرح اور بہت سے. تو وہ خود اسی ایکٹ کو بھی یہ وائلیٹ کر رہے ہیں. دوسری بات سر، ایک تو ہم نے اس کو ویلکم کیا، ہم ہمیشہ اس کو، آج بھی ہم یونیورسٹی کا دفاع کر رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ یونیورسٹی محفوظ ہو. یہ انتظامیہ یونیورسٹی کو خراب کر رہی ہے سر. اب دیکھیں، سر نے بات کی، میر صاحب نے، کہ انہوں نے اسکالرشپ بڑھایا. بالکل ہمیں یاد ہے اسکالرشپ میں پھر طلباء اسکالرشپ 500 سے 3000، پھر 3000 6000 ہو گیا. اب اس یونیورسٹی نے طلباء اسکالرشپ جو انڈر گریجویٹ ہے اس کو 6000 سے 6000 اسکالرشپ تھا اس کو 3 کر دیا. اور 3 بھی کیا کیا؟ تحقیق کر کے نہیں اس کو دینا ہے، اس کو نہیں دینا ہے، اس کو دینا ہے، اس کو نہیں دینا ہے. ہر کلاس میں سے جو ہے نا 10% لڑکوں کو اسکالرشپ دے رہے ہیں، اور وہ بھی بڑی مشکل سے. تو یہ مشکلات ہمارے سامنے. ایڈمیشن پالیسی صوبائی حکومت کا کام ہے، ان کا نہیں ہے. اچھا، دوسرے سر اس میں جو پروفیسر انوالو تھے سر، آج وہ پروفیسر اکیڈمک کونسل میں اور سینٹ کے ایک پی این، ایک محنت کش کلرک کو ایک مزدور کے خلاف بات کرتا ہے، اس کے خلاف کہ اس کو سسپینڈ کرو، اس کو ٹرمینیٹ کرو. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ جو وہی پروفیسر اس ایکٹ کو بنا رہے تھے، انہوں نے اپنا انسٹیٹیوٹ جو میڈیکل کالج کا بنیادی حصہ ہے اس ایکٹ میں سے ڈیلیٹ کیوں کر دیا؟ اینڈ موقع پر انہوں نے ڈیلیٹ کیا، ہمارے ساتھ پروف موجود ہے کہ اپنا انسٹیٹیوٹ اس میں سے نکال دیا. کیوں؟ وہ سمجھ رہے تھے کہ یہاں پر چند پروفیسرز کی اجارہ داری ہو جائے گی. اور آج بھی چند پروفیسر، اگر اوپر کی سطح پر 4-5 پروفیسر ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ اختیارات کا منبع ان کے پاس ہو، وہ اختیارات ان کے پاس ہو، وہ جو چاہیں وہ ہو. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ صوبے کے مفاد کے تحت پالیسی، ایڈمیشن پالیسی ہو، چاہے ملازمین ہو. ملازمین دیکھیں سر، یہاں پر جیسے میر صاحب نے بہت اچھا بات کیا کہ ہر پارٹی کے لوگ ہیں یہاں پر، ملازمین ہیں، ان کی کہیں نہ کہیں وابستگی ہے. تو ان سب کو خراب کرنا، ان سب کے خلاف فیصلے کرنا اور طلباء کو ہراساں کرنا، طلباء کے خلاف ان پر تعلیم کے دروازے بند کرنا. آج یہاں پر ہمارے طلباء بار بار آ رہے ہیں، اسی کو کہہ رہے ہیں آپ آن لائن کلاسز نہ چلائیں کیونکہ ہمارے پیراپری میں نیٹ نہیں ہے. لیکن یہ آن لائن کلاسز چلا رہے ہیں اور کورس پورا کرا رہے ہیں. تو یہ تو انہوں نے، اچھا ہاسٹل بند کیا ہوا ہے، ہاسٹل میں گیس پانی بجلی تک کاٹ دیے. آپ ہاسٹل کھول لیں، اگر آپ کہتے ہیں کہ کرونا پھیلے گا تو آپ ان کے کمروں میں نیٹ پرووائڈ کر لیں، وہاں پر وہ آن لائن کلاس لے لیں. آپ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ اوران میں اور مساخیل میں بیٹھ کر وہاں پر نیٹ ہے نہیں، وہاں پر وہ آن لائن اسٹڈی کریں. یہ ممکن نہیں ہے سر. یہ آپ کچھ طلباء کو تو جو کوئٹہ میں ہے یا پشین میں یا ادھر تھوڑے شہری علاقے میں اگر وہ ہیں، ان کو اگر فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے. باقی آپ 80% 90% طلباء کو تو تعلیم سے محروم کر رہے ہیں. تو سر یہ بنیادی چیزیں ہیں ہماری، اور ہم شکر گزار ہیں ڈاکٹر مالک بلوچ صاحب نے اس پر باقاعدہ ہمارے لیے بیان جاری کیا ہے. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ مطلب ہم جو دوسرا میر صاحب نے کہا کہ اگر کوئی لوگ اس کو اس میں کہتے ہیں کہ یار یہ نیشنل پارٹی نے کیوں بنایا یا میر صاحب نے کیوں کیا، تو انہوں نے اچھی نیت سے کیا تھا.
ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. یہ صوبے کی ضرورت تھی. میڈیکل یونیورسٹی تعلیمی ادارے بننے چاہیے, چاہے 3 میڈیکل کالج بنے اس دور میں بنے تھے, یہ بڑی اچیومنٹ تھی, لیکن ان کو اچھے طریقے سے چلانا چاہیے, اور وہاں پر آئینی طور پہ اگر کوئی مسائل ہے تو اس کو امینڈمنٹ کے طور پر اس کو حل کرنا چاہیے. ایک چیز آخر میں, اور میر صاحب 4 منسٹروں نے فروری کے مہینے میں 13 فروری کو حضور گلیدی صاحب نے, لیاقت شاوانی نے, سلیم کوسو صاحب نے, زمرہ کچکزئی صاحب نے, اور وہ بھی تھے وزیر داخلہ ضیاء لانگاو صاحب, 4 کے دستخط موجود ہے کہ ہم امینڈمنٹ کریں گے, آپ کے مسائل 1 ہفتے میں عمل کریں گے. اس کے بعد سر 27 فروری کو چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ مندوخیل صاحب, جمال مندوخیل صاحب مداخلت کرتے ہیں اور ہمارے لوگوں کو چیمبر بلاتے ہیں. جب ہمارے لوگ وہاں جاتے ہیں, حاجی عبداللہ صاحب, ڈاکٹر الیاس صاحب اور ہمارے چند ساتھی ڈاکٹر مارنگ بلوچ تھی, وہاں پر دیکھتے ہیں کہ وائس چانسلر صاحب اور رجسٹر پہلے سے موجود ہیں, انہوں نے پہلے سے شادی کی. بہرحال چیف جسٹس کے ساتھ مذاکرات ہوئی. چیف جسٹس نے کہا کہ میں تو دھرنے نہیں آ سکتا ہوں, آئینی مسائل ہے, لیکن میں آپ لوگ کا کالج بحال کراؤں گا, اور جو امینڈمنٹ اس میں کرنی ہے اسمبلی سے وہ میں کرا کے دوں گا. آپ کے پاس گورنمنٹ کے نمائندے آ جائیں گے, آپ ان کے ساتھ معاہدہ کریں. منسٹروں کے بعد 3 اور کہتا ہے بیوروکریٹ آ جائیں گے, آپ ان کے ساتھ تحریری معاہدہ کر لیں. پیچھے ذمہ دار میں ہوں, میں اسمبلی سے پاس کراؤں. ہم نے ان کو ویلکم کیا. 3 نمائندے آئے, سیکٹری التا آ گیا, ڈی سی اورنگزیب آدینی صاحب آ گیا, اور شیخ بلوچ جو ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل ہے ہائی کورٹ کی بیاف پر وہ آ گئے. انہوں نے باقاعدہ اسپیچ کی, اناؤنس کیا, ریٹن معاہدہ کیا کہ سیلف فائنانس کی سیٹیں منسوخ, آپ لوگ کی تنخواہیں جو بلا جواز روکی گئی ہے وہ جاری کی جائے, اور 40 دن میں کالج بحال ہوگا. اب 40 دن گزر گئے سر, 6 فروری کو 40 دن پورے ہوتے ہیں. ہم نے کورونا کی وجہ سے احتیاط کیا. پھر ہم نے چاہا کہ بھائی انتظامیہ اور جنہوں نے ہم سے معاہدے کیے وہ انتظامیہ پہ پریشر ڈالیں گے اور کہیں گے کہ جب تک امینڈمنٹ نہیں ہوتی ہے آپ یہ باقی جو آپ کے اختیار میں چیزیں ان کو آپ روک لیں. مثلا سیلف فائنانس آپ روک دیں, اسکالرشپ جاری کریں, لوگوں کی تنخواہیں دے دیں, لوگوں کو وکٹمائز نہ کریں. لیکن یہاں پر الٹ ہوا. عدالت نے مکمل سپورٹ دینا شروع کیا انتظامیہ کو. بڑی افسوس کی بات ہے کہ عدالت آ کر کے ہمارے لیے قابل احترام ہے, لیکن اگر عدالت میں آ کر کے ایک ورکر کو, ایک مظلوم کو خوف طاری ہو, اور ایک طاقتور وہاں پر سینہ چوڑا کر کے صرف ایک فون پر آ کر کے اس کے مسائل حل ہو, تو ایسی عدالتوں سے ہم کیا توقع رکھیں. تو عدالت کی سرپرستی میں انتظامیہ نے وائلیشن شروع کر دی, اس ایکٹ کی بھی شروع کر دی, اور اس معاہدے کی بھی. اب سر جو آپ لوگوں کا جو ایکٹ ہے سر, اس وقت ہم ثابت کرنے کو تیار ہے ٹیبل کے اوپر کہ انتظامیہ اس ایکٹ کی بھی سنگین وائلیشن کر رہی ہے سر, سنگین وائلیشن اس کی کر رہی ہے, جس کی وجہ سے مسائل بہت زیادہ پیدا ہو رہے ہیں. تو یہی سر آپ لوگوں کا بہت شکریہ, آپ لوگ آ گئے. یہی معاہدے کے حوالے سے میں نے کہا سر آپ کی انہوں نے معاہدہ کیا ہے, اس پر یہ لوگ عمل درآمد کریں, تو آپ لوگ آواز اٹھائیں. اس پر بہت شکریہ. اس طرف میں تھوڑا سا دھیان دلانا تھا آپ کو, توجہ دلانا چاہتا ہوں. لیکن آپ نے تفصیلی بریفنگ دے دی, اور انشاءاللہ ہم بھرپور انداز میں آپ لوگوں کی آواز اٹھائیں گے, اور جیسے پہلے پارٹی نے کیا اب اس کو مہم کے طور پر بھی چلائیں گے. تمام آرگنائزیشن سے ریکویسٹ کریں گے, تمام سیاسی جماعتوں سے, اپوزیشن کے جو ہمارے دوست ہیں. لیکن ابھی جو بجٹ سیشن ہے اس پہ کوئی اور ایجنڈا شامل ہو ہی نہیں سکتا ہے جون میں, یہ بھی آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے. جو نیکسٹ آنے والا اسمبلی ہوگا اس پہ زور دیں گے کہ یہ کنونس ہو جائیں اور اس اسمبلی سے اس کی ترمیم کر دیں. سر یہ ایسا ہے کیونکہ کورونا کی وجہ سے اسمبلی کا اجلاس تو نہیں ہو رہا ہے, اور ہمیں یہ بھی توقع ہے کہ بجٹ اجلاس کے بعد شاید 6 مہینے بعد یا سال بعد شاید اسمبلی کا کوئی اجلاس ہو, شاذ و نادر, کیونکہ اپوزیشن جب اجلاس کال کرتی ہے تو حکومت اس اجلاس کو ہونے نہیں دیتی. یہ پہلے بھی یہاں پر ابھی پچھلے دفعہ بھی یہی پریکٹس ہوا. اپوزیشن نے جو اپوزیشن لیڈر ہے ایڈوکیٹ سکندر ایڈوکیٹس, انہوں نے کال کیا, وہ جمع کیا کہ بھائی اجلاس ہو, اجلاس نہیں ہو سکا, حکومت اس کو ہونے نہیں دیتی. تو ہم اسی 18-19 تاریخ کو ہم اسمبلی کے سامنے دھرنا دیں گے کہ بھائی آپ نے جو معاہدہ کیا ٹھیک ہے, آپ بجٹ میں نہیں کر سکتے ہو, آپ نے اس معاہدے پر عمل درآمد کیوں نہیں کیا. یہ نہیں تھا, وہ آپ لوگوں کا اپنا احتجاج ہے نا, آپ اپنا آواز اٹھا لیں. کہنے کا یہ مقصد ہے ڈیورنگ بجٹ سیشن ایڈیشنل کوئی ایجنڈا شامل نہیں ہو سکتا ہے, پورا بزنس جو ہے اسمبلی کا, وہ تو آئینی مسئلہ ہے سر. باقی آپ لوگ اپنا وہ کرو, آپ ہمیں جب سے ہمیں ویسے ہی آگے فاتحہ سے جانا ہے. تھینک یو, اللہ عزت دے, اللہ عزت دے. بس ہم ساتھ ہیں انشاءاللہ. Thank you.